السلام علیکم، سینہ سپر نیوز کے ساتھ میں ہوں عائشہ آفرین۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے، جنہوں نے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے نتائج کے حوالے سے تجزیاتی رپورٹ تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے لاہور، راولپنڈی، ملتان اور پشاور کے نتائج کی رپورٹ تیار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ دیہی اور شہری علاقوں میں ووٹ بینک بڑھنے یا کم ہونے کے حوالے سے حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ بڑے شہروں میں امیدواروں کا چناؤ اور ووٹرز کے ساتھ پارٹی قائدین کا رویہ بھی رپورٹ میں شامل ہوگا، جبکہ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان سے بعض شہروں کے پارٹی ذمہ داران اس حوالے سے آج کابینہ کے اجلاس کے بعد ملاقات بھی کریں گے۔ ویکسین نہ لگوانے والوں کے لیے اب گھروں کے علاوہ کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں۔ وفاقی حکومت نے کورونا ویکسین نہ لگوانے والے شہریوں پر سخت پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ آہستہ آہستہ وبا کا پھیلاؤ تیز ہو رہا ہے اور مثبت کیسز کی شرح میں کمی آ رہی ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ ویکسین نہ لگوانے والے شہریوں کے لیے آہستہ آہستہ پابندیاں بڑھاتے جائیں گے۔ ایسے کام جس سے وہ دوسروں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں ان سے روکنا شروع کریں گے۔ 30 ستمبر تک دونوں ڈوز نہ لگوانے والوں پر سخت پابندیاں لگائی جائیں گی، جبکہ اسد عمر نے ویکسین نہ لگوانے والے شہریوں پر پابندیوں کی تفصیل بتائی۔ شاپنگ مالز میں دکانداروں اور گاہکوں دونوں کے داخلے پر پابندی ہوگی، جبکہ ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز میں بکنگ بند کر دی جائے گی۔ انڈور، آؤٹ ڈور ڈائننگ اور شادیوں میں بھی شرکت نہیں کر سکیں گے، جبکہ تعلیمی اداروں میں ویکسین نہ لگوانے والا تدریسی اور غیر تدریسی تمام عملہ 30 ستمبر کے بعد اپنا کام جاری نہیں رکھ سکے گا۔ 16 ستمبر سے ملک کے تمام تعلیمی اداروں کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم نے 16 ستمبر جمعرات سے ملک بھر میں تمام تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ 16 ستمبر سے تمام تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے۔ NCOC نے کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ملک بھر کے 24 حساس اضلاع میں تعلیمی ادارے بند کیے تھے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت تعلیمی منصوبوں سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں ارکان قومی اسمبلی سمیت وزیر اعظم کے معاون خصوصی علی نواز اعوان نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں یکساں قومی نصاب، وفاقی تعلیمی اداروں کے مسائل اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور حکومت کو غریب عوام کا خیال آخر کار آ ہی گیا۔ وفاقی حکومت نے غریب عوام کی کمر توڑ مہنگائی کم کرنے اور اسے قابو میں رکھنے کے لیے لگام کس کے پکڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے آٹا، گھی، چینی اور دالوں پر کیش سبسڈی دینے کا اعلان کرتے ہوئے جہاں عوام کو خوشخبری سنائی کہ آئندہ چند دنوں میں آٹے کی قیمت میں کمی ہوگی، وہاں انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ IMF میں جانے سے روپے کی قدر میں کمی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں دیگر وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران شوکت ترین کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے دنیا بھر میں روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ کسان سے لے کر ریٹیلر تک قیمتوں کا تعین کر رہے ہیں۔ احسان پروگرام کا ڈیٹا آ چکا ہے، جس کے تحت ہم رواں ماہ سے ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ NCOC کی جانب سے 1 اکتوبر تک تعلیمی اداروں کی بندش کی تمام خبروں کو جھوٹا قرار دے دیا گیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے تعلیمی اداروں میں 1 اکتوبر تک چھٹیوں کی خبروں کی تردید کر دی۔ اپنے ایک بیان میں NCOC نے کہا کہ صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کے تعلیمی ادارے 15 ستمبر تک بند ہیں۔ اس حوالے سے نظر ثانی کے متعلق مزید کوئی بھی فیصلہ آفیشل ذرائع کے ذریعے جاری کیا جائے گا، جبکہ وزیر تعلیم شفقت محمود نے کورونا کی وجہ سے بند تمام تعلیمی ادارے جلد از جلد کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ چونکہ تعلیمی شعبے میں وسیع پیمانے پر ویکسینیشن ہو چکی ہے، تعلیمی ادارے جلد از جلد دوبارہ کھلنے چاہیے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ قطر کی جانب سے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ قطر کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ثانی نے فوری طور پر طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے امکان کو رد کرتے ہوئے کہا کہ طالبان اپنے مثبت بیانات اور وعدوں پر عمل کریں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں قطر کے نائب وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن نے کہا کہ اس وقت طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہماری پہلی ترجیح نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ طالبان دنیا کے ساتھ کس طرح کے تعلقات استوار کرتے ہیں۔
اور اب آپ کو خبر دیں کہ امریکی ڈالر ملک میں تمام پچھلے ریکارڈز کو توڑ کر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ آج زر مبادلہ کی دونوں مارکیٹوں انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں روپے کی بے قدری کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 90 پیسے کے اضافے سے 168.99 روپے کا ہو گیا۔ یہ تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ آخری بار اگست 2020 میں ڈالر 168.42 روپے کی سطح پر ٹریڈ ہوا تھا، جبکہ سمندر پار مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر کی آمد کا حجم 10 سال کی بلند سطح پر پہنچنے کے باوجود روپیہ مسلسل عدم استحکام کا شکار ہے۔ ملکی ریکارڈ درآمدات، تاریخ ساز کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی روپیے کی قدر پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اور اب کھیلوں کی دنیا سے آپ کو خبر دیں کہ چیئرمین پی سی بی بننے کے بعد رمیز راجہ نے اپنا پہلا ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کا وعدہ بھی کیا۔ چیئرمین پی سی بی بننے کے بعد ٹویٹر پر جاری اپنے پیغام میں نیک خواہشات کا اظہار کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ رمیز راجہ نے کہا کہ وہ شائقین کرکٹ سے رابطے میں رہنے کے لیے ہر ہفتے سوال اور جواب کا سیشن شروع کریں گے۔ اپنے ماہرانہ تبصروں میں سخت موقف رکھنے والے رمیز راجہ کے پاس کرکٹ کی بہتری کے لیے روڈ میپ بھی موجود ہے۔ رمیز راجہ ماضی میں بھی پی سی بی کے انتظامی امور میں شامل رہے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی خوبصورت اداکارہ ماورا حسین آج اپنی 28ویں سالگرہ منا رہی ہیں۔ اداکارہ ماورا حسین کا اپنی سالگرہ کے موقع پر یہ کہنا ہے کہ انہوں نے 28 سال کی ہونے کے لیے طویل مدت انتظار کیا۔ ماورا حسین کی جانب سے گزشتہ برس منائی گئی اپنی سالگرہ کی خوبصورت تصاویر انسٹاگرام پر شیئر کی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ماضی کی تصاویر یا پرانی تصاویر شیئر کرنے کا یہ ٹرینڈ بہت پسند ہے۔ بہت ساری تصاویر اور ویڈیوز ہیں جو کبھی پوسٹ نہیں کی جاتی۔ یہ میری گزشتہ سالگرہ کی کچھ یادگار تصاویر ہیں۔ اداکارہ نے لکھا کہ یہ میری سب سے خاص سالگرہ تھی۔ کورونا کے باعث لگے لاک ڈاؤن میں بھی مجھے بہت پیار ملا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سینا سے پر نیوز۔